إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے عقیدہ توحید کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً توحید کا خط مقابل جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے خاتمہ کے لیے انبیاء مبعوث کیے گئے، اور اس کے رد پر ہی اہل شرک کو تکلیف ہوئی۔ اسی وجہ سے بہت سارے انبیاء علیہم السلام شہید ہوئے، اور اسی وجہ سے کفار نے مخالفتیں کی، حالانکہ انبیاء کرام اخلاق میں، معاملات میں بے مثال شخصیات، نہ اخلاق میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی معاملات میں کسی کے ساتھ الجھاؤ یا اختلاف۔ بنیاد اسلام کی وہ عقیدہ توحید، توحید کا اثبات اور شرک کا رد، یہ اصل موضوع ہے قرآن پاک کا، اسلام کا، دین کا۔ ایک لفظ عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے ہماری اپنی زبان میں، اردو میں بھی اور عربی میں، وہ لفظ ہے معیت، ساتھ کسی کی معیت۔ ہماری زبان میں لفظ ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے معیت کا مع کا لفظ آتا۔ قرآن پاک میم اور عین مع، حدیث پاک میں ہے
المرء مع من احبہ، قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کر۔ یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ معیت کے لیے، ساتھ کے لیے مع۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی تعریف، توصیف، اوصاف بیان ہوئے۔ یہاں سارے صحابہ کو کیا کہا گیا؟ والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور مقام پہ فرمایا گیا قیامت والے دن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں بھی لفظ مع، معیت کے لیے، ساتھ کے لیے استعمال۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں غار میں موجود تھے، غار ثور میں، تو وہاں کفار آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، تو وہ تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے دروازے کے سامنے آ گئے، تو سینہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم میں کہ کہیں وہ ہمیں پا نہ لے، دیکھ نہ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو انہیں حضور کی ذات کا غم، دکھ، درد، تکلیف محسوس ہوئی۔ تو وہاں قرآن پاک نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہاں بھی لفظ وہی معیت کا، مع کا، ساتھ کا استعمال ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اے ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، یعنی اللہ ہمارے ساتھ۔ تو مقصود اس ساری گفتگو کا لفظ جو ہے معیت، مع، اس کا سمجھانا مقصود ہے کہ جب یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، ساتھ کے لیے، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک بندوں کے ساتھ کے لیے، مخلوق کے ساتھ کے لیے استعمال ہو تو یہ لفظ پیارا ہے اور انتہائی محبوب لفظ ہے۔ لیکن یہی لفظ جو ہے جب نبی یعنی انبیاء، اولیاء اور صالحین کے ساتھ اس معنی اور اس بیانیے میں لایا جائے کہ یہ ہستیاں شان میں، مقام میں، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، نفع دینے میں اللہ کے ساتھ ہے، یہ لفظ کہنا شرک ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ لفظ شرک تھا، اور آج بھی یہی لفظ اگر اسی معنی اور بیانیے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ لفظ کیا ہے؟ شرک ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدہ، منت منوتی، چڑھاوا یا شور پکار، دعا، یہ ساری چیزیں عبادات ہیں، اور جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے۔ تو معبود کو عربی میں الہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے یہ لفظ کا استعمال کہ وہ نبی اس کے ساتھ ہے، ولی اس کے ساتھ ہے، جس طرح وہ داتا ہے یہ بھی ساتھ داتے ہیں، جس طرح وہ مشکل کشا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے، جیسے اس کو پکارا جاتا ہے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اگر اس بیانیے میں اس لفظ کا استعمال ہو تو یہ لفظ شرک بن جاتا ہے، اور کہنے والا عقیدے میں مشرک ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی مغفرت اور بخشش کے وہ سارے دروازے بند کر۔ کئی دروس سے اور کئی خطبات سے یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے سے اب تک کہ آج کی خطبے تک میں آپ کو جو بات سمجھانے کی دروس اور خطبات میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیز اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عقائد، جو نظریات، جو اقوال، جو اعمال، جو افعال شرک تھے اور سمجھے جاتے تھے، اگر آج بھی وہی اقوال وہی افعال کیے جائیں تو آج بھی وہ شرک ہے۔ جس طرح اس دور میں ان اقوال، افعال، اعمال کا کرنے والا شرک میں ملوث تھا، اسی طرح اگر آج وہی اقوال اسی بیانیے کے تحت، اسی عقیدے کے تحت، اسی نظریے کے تحت اگر وہی الفاظ، افعال، اعمال کیے جائے تو آج بھی وہ کہنے والا، کرنے والا اور عامل، آج بھی وہ شخص اسی طرح شرک کا مرتکب ہے جس طرح اس دور میں تھا۔ وہی شرک جو اس دور میں تھا آج بھی وہی شرک ہے اور وہ شرک جاری۔ میں اس کو بڑی سادہ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ موضوع جو ہے بالکل سادہ سا، سلیس اور آسان، ہر بندے پڑھا لکھا ان پڑھ ہر بندہ اس بات کو جان لے، کہیں ہم شرک میں نہ پڑ جائے، کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، شرک ظلم ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ کہیں ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ جس کے لیے ہمارے لیے مغفرت کے، بخشش کے، رحمت کے سارے دروازے کہیں بند نہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شرک کو پوری طرح سمجھا جائے اور ایسے اقوال، اعمال سے مکمل اجتناب اور پرہیز کیا جائے تاکہ ہم کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ سادہ سی بات سمجھ لیں کہ جو اس دور میں شرک تھا اگر وہی اعمال آج بھی ہوں تو وہ شرک۔ میں بالکل سادہ مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ بات کھل جائے اور عام فہم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں، دو درخت کا پھل، دو چیزیں کھا کے مسجد میں نہ ہو، ایک کچا پیاز ہے اور ایک دوسری کچا تھوم، لہسن۔ یہ دو چیزیں جو کھا لے وہ مسجد میں نہ۔ کیوں؟ اس سے فرشتوں کو، نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ گویا اس دور میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لہسن اور پیاز، یہ دو چیزیں کچی کھا کے مسجد میں آنا کیا تھا؟ منع تھا۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اس دور میں آج یہی دو چیزیں کھا کے مسجد میں آنا آج بھی اس دور میں بھی منع تھا، آج بھی منع۔ یا اس طرح کر لے کہ اس دور کا جو تھوم تھا وہ کوئی اور تھا،
اس دور کا پیاز کوئی اور قسم کا پیاز ہوگا، وہ تو منع تھا، اور ہمارے پاکستان کا جو تھوم ہے یہ اور ہے، یا اس کی بدبو کچھ اور ہے، یا اس پیاز کا ذائقہ کچھ اور ہے، یا اب کئی قسموں کے پیاز آ گئے ہیں، میٹھے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، اور کڑوے بھی ہیں، اور کئی قسم کے بیج آ گئے۔ تو کیا اس پر کوئی اجتہاد کی ضرورت ہے کہ علماء بیٹھے اور کہیں کہ نہیں وہ پیاز اور تھا، یہ پیاز اور ہے، وہ تھوم اور تھا، یہ تھوم اور ہے، وہ اس دور کا تھا، یہ اس دور کا ہے، وہ عرب کا ہے، یہ عجم کا ہے، وہ کھا کے آنا منع تھا، یہ کھا کے آنا جائز ہے؟ آج تک پوری امت کو علماء متفق ہے کہ وہ جو اس دور کا پیاز تھا وہ بھی ممنوع تھا، اور آج کا بھی ممنوع، کھا کے مسجد میں فوری نہیں آ سکتا۔ اس طرح آپ آگے مثالیں جن یہ بنیاد ہے آگے بڑھاتے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلونجی ایک ایسی چیز ہے، ایسی دوائی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت۔ ایک موت ہے جس میں یہ شفا نہیں، بچا نہیں سکتی، وگرنہ ہر بیماری۔ آپ کوئی بندہ کہے کہ نہیں وہ کلونجی اور تھی، یہ کلونجی اور ہے، وہ جو ہے وہ تو تھی، اور آج کی یہ جو ہے یہ نہیں ہے، تو یہ بات اس کی عقل اور نقل کے خلاف۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سویرے ناشتے میں 7 عجبہ کھجوریں کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے اور محفوظ رکھتا ہے، زہر کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی بندہ اس حدیث کو لے اور کہے کہ نہیں وہ اس دور کی عجوہ تھی، اس دور کی عجوہ نہیں ہے، تو یہ اس کی بات بالکل کتاب و سنت شریعت کے خلاف ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، شفا ہے شہد میں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں وہ شہد اور تھا، یہ شہد اور ہے، اس میں شفا تھی، اس میں شفا نہیں ہے، تو یہ بات اس کی فضول ہے، عبث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب ساری چیزوں کے حوالے سے ہم متفق ہیں کہ جو اس دور میں کلونجی تھی وہی کلونجی یہ ہے، جو اس دور کی عجوہ کھجور تھی وہی آج تاثیر اسی کی وہی ہے، جو حکم پیاز کے بارے میں اس دور میں تھا آج بھی وہی ہے، جو تھوم کے بارے میں لہسن کے بارے میں حکم اس وقت تھا آج بھی وہی ہے، تو صرف شرک ہی ایک چیز رہ گئی ہے، جو اس دور کا تھا وہ اور تھا، اس دور کا جو ہے وہ اور ہے۔ اس دور کا جو شرک کرنے والا مشرک تھا اور آج دور میں شرک کرنے والا مشرک نہیں ہے، وہ اور قسم کا تھا، یہ اور قسم کا شرک ہے۔ اللہ کے بندو، جو چیز اس دور میں شرک تھی آج بھی وہی چیز شرک، جو عقیدہ، جو عمل، جو فعل اس دور میں شرک تھا آج بھی وہ شرک۔ اس دور میں شرک کیا تھا؟ قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ عبادت میں انبیاء، اولیاء اور اہل قبور کو شریک سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ ان اختیارات کے مالک ہے، ان کے پاس عطائی اختیارات ہیں، اور اللہ کے پاس ذاتی طور پر اختیارات ہیں اور ان کے پاس عطائی۔ یہی ذاتی اور عطائی کا، یہی معیت کا اس دور میں اختلاف تھا۔ قرآن نے اسی کو شرک قرار دیا ہے، اور آج بھی اگر یہی عقیدہ ہو جو اس دور میں تھا تو یقین جانیے کہ اگر اس دور میں شرک تھا تو آج بھی یہ شرک۔ قرآن پاک اس حوالے سے آپ پوری تسلی سے پڑھ لیں۔ پہلے ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے تاکہ بات تھوڑی جی واضح ہو جائے، کہ وہ جو مشرک تھے حضور کے زمانے میں، وہ حضور کی نبوت کے انکار کی وجہ سے کافر بھی تھے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے، کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے، دونوں ان کی یہ چیزیں موجود۔ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں کافر تو نہیں، اکثریت ہمارے ملک کی کلمہ گو لوگوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ باوجود اسلام کے شرک یا عقائد جو ہے یہ اسی طرح موجود رہے۔ کلمہ تو پڑھ لی،
کفر تو ختم ہو گیا، کفر تو مٹ گیا، کافر تو نہ رہے، اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا اور باقی عقائد اسلامیہ کو مان لیا، لیکن وہ شرک عقائد میں، افعال میں، اعمال میں جو اس دور میں تھا، آج وہ اسی طرح اسی انداز میں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یا اس سے بھی نئے روپ میں یا نئی شکل میں یا نئے انداز میں وہی پرانی چیزیں، وہی پرانی دوائی، وہی پرانی بیماریاں، تکلیفیں نئے روپ میں، نئے سمجھ لیں کہ پیکنگ میں، شرک وہی ہے، عقائد وہی ہے، نظریات وہی۔ اب حدیث مسلم پہ غور کر، مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو طواف کرتے کرتے، یہ خبر کہاں ہے؟ صحیح مسلم، یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں، کہ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو یہ بات کہتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب بتائیں ہمارا تلبیہ اور مشرکین کے تلبیہ میں یہاں تک کوئی فرق؟ کوئی فرق؟ جو جملہ ان کا تھے وہی جملے ہمارے، جو الفاظ ان کے تھے وہی ہمارے۔ وہ کہتے تھے لا شریک لک، یہاں تک وہ ہمارے ساتھ متفق تھے۔ اس سے اگلا جملہ وہ کہتے تھے الا شریکن هو لک ما تملکہ وما ملک۔ یہ الفاظ ان کے زائد تھے تلبیہ، کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ ہے جس کو تو نے کچھ اختیارات آپ دیے ہوئے ہیں۔ الا شریکن هو لک ما تملکہ وما ملک، جس کو تو نے مالک بنایا ہوا ہے، جس کو تو نے کچھ اختیار دیا ہوا، وہ ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی شریک، یعنی اپنے آپ کوئی شریک نہیں بن سکا تیرا، وہ ہے جس کو تو نے اختیارات دی۔ اب آپ سوچیں، بتائے کہ کیا یہ لوگ کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، کیا یہ بات نہیں کہتے؟ کوئی بندہ ایسا لائیں جو کہے کہ اللہ کی ذات داتا نہیں ہے؟ سارے کہتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں، ہر کلمہ گو کہتا ہے، ہر مسلک کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ داتا۔ پھر ان سے پوچھیں جب اللہ ہے تو پھر سید علی حجویری بھی داتا ہے؟ تو وہ کہیں گے ان کو داتا کس نے بنایا؟ ان کو اللہ نے بنایا ہو، اللہ نے اختیار دیا ہو، جس کو اللہ دے وے اللہ نے اس کو دے دی۔ بس یہ بات آپ سمجھیں اور سمجھانے کی امت کو، عوام کو کوشش کریں کہ اللہ کے بندو، اللہ اپنے اختیارات، اپنی شان کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنی شان میں وحدہ لا شریک، وہ اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک، وہ اپنی اسماء میں وحدہ لا شریک، وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک، وہ اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک، وہ الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اختیارات نہیں دیتا، وہ اختیارات نہیں بانٹتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بھی ہوں اور تو بھی بن جا، یہ اختیار میرے پاس ہے اور کچھ عرصے کے لیے اور کچھ دیر کے لیے یا کچھ زمانے کے لیے یا کچھ علاقے کے لیے یہ اختیار تو بھی لے لے، نہیں، ایسی چیزوں سے وہ پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اس لفظ کے ساتھ، جس لفظ کا میں نے ذکر کیا، معیت، مع، ساتھ، اس لفظ کے ساتھ رد کیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک۔ اب ساتھ کے لیے لفظ کون سا آئے گا؟ مع، معیت۔ اس لفظ کے ساتھ قرآن پاک کی آیات پہ توجہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ یہ لفظ کون سا ہے؟ مع اللہ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ سادہ سا معنی ہے اس کا،
اور نہ تم بناؤ ما اللہ ہے اللہ کے ساتھ الہن آخر دوسرا معبود، یعنی دوسری وہ ہستی شخصیت جس کی عبادت کی جائے۔ اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، طواف نہیں، سجدہ نہیں، اعتکاف نہیں، سب سے بڑی عبادت اسلام میں دعا ہے، پکار۔ یہ سب سے بڑی دعا کا مغز اور نچوڑ، یعنی عبادت کا مغز اور نچوڑ دعا ہے۔ اور سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ دعا میں کسی کو شریک۔ جب عبادت سب سے بڑی تو اسی عبادت میں شرک بھی یہ سب سے بڑا ہے، شرک اکبر، اور کرنے والا مشرک اکبر۔ سب سے بڑا مشرک اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو جو اللہ کی پکار کے ساتھ غیر اللہ کی پکار کرتا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا عبادت کے لائق۔ اور سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ وہ دعا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے۔ اور آگے قرآن پاک کے جو الفاظ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو یقین جانو اگر یہ الفاظ دل میں اتر جائیں اور ان کی سختی اور شدت ہمیں سمجھ آ جائے، انی لکم منہ نذیر مبین، انی لکم منہ نذیر مبین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس سے ڈراتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں محمد ڈرا رہا ہوں، نذیر مبین، واضح ڈرا رہا ہوں، کھل کے ڈرا رہا ہوں، واضح الفاظ میں ڈرا رہا ہوں۔ میں محمد تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے رک جاؤ اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، دوسرے کی دعا پکار نہ کرو۔ اب میں نے معنی کیا کیا؟ لا تجعلو، اس کا معنی یہ ہے لا تدعو، نہ پکارو، نہ بناؤ، نہ پکارو۔ یہ معنی کیا ہم نے خود کیا ہے؟ نہیں، قرآن پاک میں ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، سب سے پیاری اور سب سے اعلیٰ ترین قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کر دو، قرآن اپنا معنی آپ کر دو۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن میں جہاں قرآن اپنا معنی خود، کئی الفاظ ایسے ہیں جہاں قرآن خود معنی خود کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مثلا ایک مثال، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم نہ ملایا، امن، ہدایت ان کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان میں کیا چیز نہ ملائی؟ ظلم۔ اب ظلم کیا ہے؟ قرآن خود اپنا معنی خود کر رہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک آیت میں شرک کو صرف ظلم کا لفظ شرک نہیں آیا، صرف یہ آیا کہ ایمان میں ظلم نہ ملاؤ۔ وہ ظلم کیا ہے؟ قرآن خود بیان کر، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم۔ یعنی قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ اب لفظ کون سا ہے؟ لا تجعلوا، نہ بناؤ۔ بھئی نہ بناؤ کا معنی کیا ہے؟ قرآن خود اس لفظ کا معنی دوسری آیت میں بیان کرتا ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ قرآن خود اپنا معنی آپ کر۔ پہلی آیت کیا ہے؟ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر۔ دوسری آیت کیا ہے؟ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر۔ آخر کا لفظ بھی وہی، الہن کا لفظ بھی وہی، مع اللہ کا لفظ بھی وہی۔ یہاں لا تجعلوا نہیں ہے، یہاں لا تدعوا، صرف تجعلوا کا معنی کیا ہے قرآن نے۔
یہ تجلو کا معنی کیا ہے؟ ولا تدعو، لا تجعلو اے لا تدعو، ولا تجعلو ولا تدعو، کیا معنی؟ ولا تدعو، اب اس کا لغوی معنی کر، ولا تدعو، اور نہ تو پکار، دعا یدعو، پکارنا، دعا، دعا آواز دے پکارنا، ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور نہ تو پکار اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو، دوسرے کو نہ بولا، کیوں نہ بولا؟ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بڑی پیارے انداز میں بات سمجھ فرمایا، جس کو تو پکارے گا بتا تو اس کو کب تک پکارے گا؟ مثلا نبی کو بلائے گا، اس دن سے پکارنا شروع کرے گا جس دن وہ نبی بنے، اور پھر کب تک پکارے گا؟ ولی کو، صحابی کو، سیدنا علی کو، یا کس کو تم بلاؤ گے، پکارو گے، کب سے شروع کرو گے اور کب تک پکارو گے؟ ہر ہستی پر ایک وقت تھا جب وہ ہستی نہ تھی۔ فرمایا پھر کب تک پکارو گے؟ قرآن کی اسی آیت کا اگلا حصہ، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہ پکار اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو، کیوں؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک، امت سے کہ سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑا عقیدہ، اسلام کا سارا اور چوٹی اور کوہان کون سی ہے؟ پوچھیے اپنی امت سے کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ گواہی دیتے ہو نا کہ میں نے چاند دیکھا تو ہم نے عید کر لی، چاند دیکھا تو روزے رکھ لی۔ اب چاند دیکھیں گے تو ذی القعدہ کا چاند، ذی القعدہ آ جائے، چاند دیکھیں گے تو ذی الحج کا چاند عید کریں گے، کائنات حج پڑے، چاند دیکھیں گے محرم کا مہینہ عاشورہ کا روزہ، چاند دیکھیں گے تو جناب ربیع الاول کا مہینہ، چاند دیکھیں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ۔ گواہی، قتل کے مقدمے کی گواہی، زنا کے مقدمے کی گواہی، کسی کی حق میں کسی کے خلاف گواہی، یہ ساری گواہیاں ہیں، لیکن پوچھئے امت سے سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا، یہ سب سے بڑی گواہی، اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ سب سے اونچی اور سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا، یہ گواہی ہے۔ تو پھر پوچھئے کہ سب سے بڑا گواہ کون؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی نا کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہو گئی؟ اشہد ان لا الہ الا۔ دوسری بات، سب سے بڑا گواہ، سب سے بڑا گواہ قرآن پاک کے الفاظ، قل ای شیء اکبر شہادہ، پوچھئے اپنی امت سے سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ پھر خود ہی فرمائیے سب سے بڑی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر پوچھئے کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ فرما قل اللہ، اے محمد فرمائیے سب سے بڑا گواہ خود اللہ۔ گواہی بھی اسی کی اور گواہ بھی خود، شاہد اللہ انہ لا الہ، اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں خود کہ میرے سوا کوئی معبود۔ قل اللہ، فرمائیے سب سے بڑا گواہ اللہ ہے اور سب سے بڑی گواہی لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بڑا گواہ اللہ ہے۔ جب یہ دو باتیں آپ کی امت مانے، اقرار کرے، تو پھر ان کی کہہ دیجئے شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان کون ہے گواہ؟ اللہ۔ کس بات کا؟
فرمائیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ پھر سن لیے میرے محبوب فرمائیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، میری طرف وحی کی گئی ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف وحی کی گئی۔ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اس قرآن کی وحی کی گئی ہے میری طرف، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں ڈرا دوں تم کو بھی اور ہر اس بندے کو قیامت تک وَمَن بَلَغَ، جس تک میرا قرآن پہنچے۔ کاش اس آیت کی فصاحت اور بلاغت کو جان۔ فرمائیے پیارے میری طرف وحی کی گئی ہے قرآن کے ذریعے تاکہ میں تم کو ڈراؤں، کن کو؟ صحابہ کو، جو سامنے لوگ تھے ان کو، جو آج موجود ہیں ان کو، اور کن کو؟ وَمَن بَلَغَ، اور ان کو ڈراؤں۔ میری گواہی قرآن میں نوٹ ہو جائے گی، حدیث میں نوٹ ہو جائے گی، قرآن میں لکھی جائے گی، حدیث میں لکھی جائے گی۔ میں محمد خود گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سب سے بڑی گواہی لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑا گواہ خود اللہ ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہو گیا۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں تم کو بھی بتا دوں اے میرے صحابہ، وَمَن بَلَغَ، اور جو کچھ قیامت تک جو لوگ آئیں گے، وَمَن بَلَغَ، جن تک قرآن پہنچے گا، جن تک میری گواہی پہنچے گی۔ کون گواہ اب دے رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمائیے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، سب سے بڑی گواہی لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا گواہ خود اللہ۔ فرمائیے میری طرف قرآن نازل ہوا ہے، میں تمہیں بھی سمجھا دوں، اور جس تک میری یہ قیامت تک گواہی پہنچتی رہے وہ بھی ڈرتا رہے، سمجھتا رہے۔ کس بات پر؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً آلِهَةً۔ فرمایا میرے محبوب گواہی آپ بھی دے دیجئے، قیامت تک کے لیے گواہ بن جائیے، میری گواہی آگے پہنچا دئیے کہ سب سے بڑی گواہی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ گواہ دے ہے، اور میں محمد گواہ ہوں، اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، پوچھو ان سے، یا اللہ کیا پوچھو؟ بڑی گواہی، بڑا گواہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈرا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کون سی بات؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ یہ گواہی کوئی ہے جو دے؟ کوئی ہے جو یہ گواہی دے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، کوئی ہے تم میں جو گواہی دے کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ ساری دنیا چپ ہے، خاموش ہے۔ قرآن پڑھیے، قُل لا اشہد، قُل لا اشہد، لا ناتا تو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اب لا آ گیا ہے، قُل لا اشہد، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اشہد، میں اللہ بھی گواہی نہیں دیتا اور میں محمد بھی گواہی نہیں دیتا، اور تمہیں بھی کہتا ہوں تم بھی گواہی نہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کہتا ہے میں نہیں گواہی دیتا کہ کوئی اور معبود ہے، میرا محمد گواہی نہیں دیتا کہ کوئی اور معبود ہے۔
فرمایا مجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں اور میرے بعد مخلوق میں محمد سے بڑا گواہ کوئی نہیں. ہم دونوں گواہی اس بات کی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے. تم بتاؤ تم اس گواہی میں شریک ہو یا نہیں؟ ساری دنیا چپ ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں کہتا، میرا محمد بھی نہیں کہتا کہ کوئی اور معبود دوسرا ہے. ہماری گواہی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی گواہی قل انما هو الہ واحد، قل انما هو الہ واحد، قل انما هو الہ واحد. فرما دیجئے معبود، فرما دیجئے پیارے محبوب فرمائیے معبود کتنے ہیں؟ هو الہ واحد، ایک ہے صرف معبود. آگے جو اس دور میں شرک تھا اس دور میں بھی وہی. آگے الفاظ قرآن کی آیت وَإِنَّنِي بَرِيٌّ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. میں محمد بری ہوں اور اس بندے سے جو کچھ تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور داتا، کوئی اور حاجت روا، کوئی مشکل کشا ہے، یہ شرک ہے اور میں محمد اس شرک سے بری ہوں. جو چیز اس دور میں شرک تھی آج وہی شرک ہے. جو عقیدہ، جو قول، جو فعل، جو عمل اس دور میں شرک تھا، قرآن نے اس کو شرک کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارنا یہ شرک ہے اور محمد مصطفیٰ اس شرک سے بری. قرآن پاک کی آیت سورۃ النمل کو کبھی اس حوالے سے پڑھے. اللہ فرماتا ہے میں تو معبود ہوں، میں الہ ہوں. کیوں ہوں؟ اس کی وجہ، اس کی دلیل عقل سے سوچ لو. میرے معبود ان کی دلیل کیا ہے؟ اب اللہ دلائل دینا شروع ہو. پہلے بدی گواہی، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. میرا محمد گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں. تم بھی گواہی دو کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں نہیں؟ وجہ میں صرف اکیلا کیوں ہوں؟ یا اللہ یہ بات ایک سوال ہے، اس کو خود حل. اللہ پاک خود پوچھ رہا ہے پھر خود جواب دے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا؟ فرمایا جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا. بتاؤ وہ کون ہے؟ سارے کیا کہیں گے؟ کون ہے؟ اللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب عبادت کے لیے، دعا کے لیے، پکار کے لیے باری آتی ہے، مجھے پکارتے ہو، پھر غیر اللہ کو پکارتے ہو، مجھے پکارتے ہو، پھر نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں، بزرگوں، قبر والوں کو پکارتے ہو. مجھے وجہ بتاؤ. جب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ زمین و آسمان کو بنایا کس نے، یہاں نام لو جو ہے میرے ساتھ. یہاں بتاؤ نا کہ ہاں اللہ، ہاں آسمان بنانے میں فلاں تیرے ساتھ تھا، اس وقت تو نے اس سے مدد لے لی. اب ہم مانگنے لگے ہیں تو شرک کہتا ہے. جب میں زمین بنانے لگا اس وقت میں نے فلاں سے مدد لی، اور آج تمہیں میں منع کر رہا ہوں کہ نہیں، کوئی مدد کے لائق قابل تمہاری نہیں ہے، مجھ سے مانگو. زمین کے لیے تو نے مدد فلاں سے لی، آسمان کے لیے فلاں سے مٹیریل مانگا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. آسمان سے جب پانی برستا ہے تو مجھے بتاؤ کون ہے جو برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. کون ہے جس نے پانی کو اتار کے، نازل کر کے با رونق باغات کو بنایا ہے؟ مجھے بتاؤ وہ کون؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرًا. مَا كَانَ لَكُمْ، تم نہیں تھے، أَن تَنبُتُوا شجرہا، ان درختوں کو، ان فصلوں کو اگانے کے لائق قابل تم نہیں تھے. کوئی ہے تو بتاؤ.
یہ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ کن کو مخاطب ہے؟ پہلے محمد مصطفیٰ کو، پھر محمد کے ماننے والوں۔ تم نہیں تھے، ما کان لکم، اللہ کو چاہیے تھا نا اپنے نبی کا استثناء کر کے کہتے کہ تم نہیں ہو فصلوں کو اگانے والے، ہاں ہاں میرا محمد میرے ساتھ ہے، تم نہیں ہو، میرا محمد ہے، محمد کے علاوہ تم نہیں ہو، مصطفیٰ کے علاوہ تم نہیں ہو۔ رب نے مصطفیٰ سمیت ساری مخلوق کی نفی کی کہ آسمان بناتے ہوئے، زمین بناتے ہوئے، پانیوں برساتے ہوئے اور پانیوں سے فصلیں اگاتے ہوئے تم سارے میرے نبی سمیت تم اس کے مالک با اختیار نہیں ہو، تم نے یہ چیزیں نہیں اگائی۔ جب تم نے یہ سب کچھ نہیں اگایا، آسمان میں تم شریک نہیں، زمین میں تم شریک نہیں، پانی برسانے میں تم شریک نہیں، فصلیں اگانے میں تم شریک نہیں، تو میں پھر کہتا ہوں قرآن الہ مع اللہ مع اللہ، الہ مع اللہ، پھر عبادت کے لیے میرے ساتھ دوسرا کیوں؟ پھر معبود کیوں؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوسرا پھر معبود کیوں؟ جب آسمان بناتے وقت یہ نہیں تھے، زمین بناتے وقت یہ نہیں تھے، پانی برساتے وقت یہ نہیں ہیں، اور فصل اگانے کے وقت یہ نہیں ہیں، تو عبادت کے لیے میرے ساتھ کیوں؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، او ہٹ گئے ہو حق سے، عقل سے کورے ہو گئے ہو تم۔ جب یہ نہیں تھے تو عبادت کے لیے میرے ساتھ کیوں آئے؟ قرآن پاک اس سے اگلی آیت امن یجیب المضطر اذا دعا، جب تم مجبور ہو جاتے ہو، جہاں نکلنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہوتا، کون ہوتا ہے مجبور حال بندے کی مجبوری میں پکاریں سننے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ یہ مشرکوں کو، اہل مکہ کے اندر، اہل مکہ کو یہ مخاطب ہے نا قرآن، اور مکے والو تم تو کہتے ہو امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مجبور کوئی ہو تو پھر اس کی کون سنتا ہے؟ کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے جب ہر طرف سے جواب مل جائے تو پھر کس کا آسرا رہ جاتا ہے؟ آج بھی لوگ کہتے جاؤ جا کے پوچھو کسی مسئلہ کا ہو، بزرگوں کو چیک کرایا جی، وہاں سے چیک کروایا، وہاں لے گیا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی طبیب نہیں چھوڑا، سب کی طرف سے جواب مل گیا، اب گھر بیٹھے ہیں، اب اللہ علی آس رہ گئی۔ یہ مطلب ہے اللہ علی آس، سب مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ جب ہر طرف سے جواب مل جائے اس کے در پر پھر بھی امید رہتی۔ اس امید کا ذکر قرآن کرتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا ابو جال کے بیٹے اکرمہ کی وہ حدیث جس میں اس نے دریا کے اندر پھنستے ہوئے کہا تھا اللہ نے کہ یہاں کوئی نہیں پہنچتا سوائے اللہ، اس عقیدے کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور حال بندوں کی مجبوریوں میں دعاؤں کو سنتا ہے؟ جب پکارتے ہو کون ہے تمہاری دعاؤں کو سنتا، تمہاری بیماریوں تکلیفوں دکھوں کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جس نے زمین میں نیابت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ وہ کون ہے جس نے نیابت کا سلسلہ شروع کیا؟ تمہارے کہاں ہیں؟ چوتھی پیڑھی نسل پہ پیچھے جائیں، تمہارے پردادا کہاں ہیں؟ دادا تم نے دیکھا ہے، پردادا کہاں ہے تمہارا؟ پردادے کا جو باپ ہے وہ کہاں ہے؟ فرمایا ایک ہی دفعہ میں ساری اپنی مخلوق جو قیامت تک بنانی تھی میں بنا کے زمین میں پھیلا دیتا، مجھے بتاؤ وہ کھاتے کہاں، وہ رہتے کہاں؟ کون ہے جس نے یہ سلسلہ پورا بنایا ہوا ہے؟ ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں نیابتیں کون دے رہا ہے؟ ایک طبقہ لے کے جا رہا ہے،
پردادا چلا گیا، دادا انتظار میں، دادا چلا گیا، اب باپ انتظار میں، باپ چلا گیا، اب اس کی اولاد انتظار میں، پیچھے پوتے پڑپوتے جو ہے وہ انتظار میں، اب دادا چلا گیا تو اب بابا کی باری۔ کون ہے جس نے زمین میں یہ سارا کچھ تمہیں نعمتیں دی ہے؟ کوئی اور ہے؟ کوئی ہے جڑا تانوں پردادے تواڈے نوں واپس لے آوے یا تواڈے ابے نوں روک لو؟ پوری دنیا میں رسول اللہ خود رو رہے ہیں اپنی ماں کی قبر پر، ماں کی قبر کے پاس سے گزرے، یا اللہ مجھے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے۔ محمد پوچھ رہا ہے محمد کا اپنا باپ کس حالت میں کب گئے دنیا سے؟ الم یجدک یتیمن، الم یجدک یتیمن فآوا، ابھی پیدا ہی نہیں ہو گئے تھے، اللہ نے محمد کے باپ کو اٹھایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا رسول مانگتا رہا ہم نے آپ کے کسی بیٹے کو جوان نہیں ہونے دی، ہاتھوں پہ ہم نے حضور کے بیٹوں کو اٹھا لی۔ ہم ہیں وہی اجالکم خلفاء الارض، یہ زمین میں نیابتیں جگہ دینے والے ہم ہیں، ایک کو لے جاتے ہیں باقیوں کو یا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو لے جائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کون ہے یہ جو چلا رہا ہے؟ الہ مع اللہ، قرآن پڑھی، الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی دوسرا جو تمہاری مجبور کی حالت میں تمہاری دعاؤں پکاروں کو سنے؟ نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہارے باپ دادا کو لے جائے پھر تمہیں لے آئے؟ پھر یہ سلسلہ آج تک چلتا چلاتا آ رہا ہے، کوئی ہے میرے ساتھ؟ نہیں۔ جب نہیں ہے الہ مع اللہ، جب اس وقت میرے ساتھ یہ نہیں ہے مخلوق، تو پھر عبادت کے لیے ان کو ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ قلیلا ما تذکرون، تو آڈے عقل تے شعور تے نصیحت تے سمجھ والا بندہ کوئی نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اگر سمجھنا ہے اسی صورت کی ہے ایک اور آیت، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا، نہ ہلنے دیا نہ ادھر ادھر ہونے دی۔ یہ زمین کس پہ کھڑی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پانی پہ۔ نیچے کیا ہے؟ پانی پہ کھڑی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے زمین کو یہ سکون دیا، یہ قرار دیا، نہ ہلنے دیتا ہے، نہ ڈوبنے دیتا ہے، نہ نیچے ہونے دیتا ہے، نہ اوپر ہونے دیتا ہے۔ کتنی منزلیں کی عمارتیں تم بنا کے اس پہ کھڑے ہو، کتنا تمہیں بھروسہ ہے کہ پانی پر میں نے زمین کو کھڑا کیا ہے؟ کتنا بھروسہ ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کر دیتے ہو، منزلیں بنا دیتے ہو۔ کون ہے جس نے اس زمین کو نیچے کھڑا کیا ہو؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کون ہے جس نے اس کے نیچے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر نہریں ہیں، اس کے نیچے نہریں ہیں، چشمے۔ مسجد کے اندر چشمہ لگا ہوا ہے، بور ہوا ہوا ہے، کنواں لگا ہوا ہے، نکل رہا ہے پانی کب سے، کتنے قیامت تک نکلتا رہے گا، نہ پانی ختم ہوگا نہ منزل ڈولے گی۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اللہ کہتا ہے وہ کون ہے جس نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا کہ یہ زمین ادھر ادھر نہ ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے جس نے سمندر کے اندر، پانی کے اندر دو قسم کے پانیوں کو قائم رکھا، ایک پانی میٹھا ایک پانی کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، درمیان کے اندر پانی ہی کا ایسا پرتا جو میٹھے کو کڑوے میں اور کڑوے کو میٹھے میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، فرمائیے ندی، نہروں، دریاؤں کے پانی یہ میٹھے، سمندر کا پانی کڑوا۔
اور ساکن کھڑا ہے. کبھی کوئی موج آتی ہے ابال آتا ہے لیکن کھڑا ہے اپنی جگہ پر. میٹھا پانی کھڑا ہو جائے بدبودار بدبو پیدا ہو جائے, گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, رنگ ذائقہ بدبو بدل دیتا ہے, پاک نہیں رہتا. سمندر کے پانی میں نمک ڈال کے اللہ نے قیامت تک کے لیے کھڑا کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ بدبو نہیں ہونے دے. اتنا اس میں نمک ڈالا, اس میں مچھلیاں, اس میں جہاں مخلوقات, اس کے گوشت کو بھی تر و تازہ رکھتا ہے. کس کے ساتھ؟ نمک کے ساتھ, اس کڑواہٹ کے ساتھ, اس کھاری پن کے ساتھ. تبھی تو نمک لگاتے ہو نا کہ مچھلی خراب نہ ہو, نمک لگاتے ہو کہ چمڑا خراب نہ ہو. وہ کون ہے جس نے سمندر کی تہ میں ایسی مخلوقات کے لیے اتنا نمک بھر دیا ہے, کسی گوشت کو کسی جانور کو خراب نہیں ہونے دیتا, پانی کو ذائقے کو ہی خراب نہیں ہونے دیتا, ہے کھڑا لیکن ذائقہ خراب نہیں ہونے دیتا. کیوں؟ اللہ اتنا نمک ڈال دیا ہے, اتنا کھارا اس کو کر دیا ہے, نہ خراب ہوتا ہے, نہ رنگ بدلتا ہے, نہ ذائقہ بدلتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے زمین کو یہ قرار دیا, جس جس کو تم پکارتے ہو, جس جس کو داتا حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو, ان میں سے میرے ساتھ کوئی تھا نہیں. جب میں نے اس کے نیچے پانی چلایا, ان میں سے کوئی میرے ساتھ تھا نہیں. جب میں نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑا, ان ساروں میں سے میرے ساتھ کوئی تھا. جب میں نے پردوں کے اندر پانیوں کے پردے بنا رہا تھا, پانی کو کڑوا اور میٹھے کو آپس میں نہ ملنے دینا, درمیان میں برزخ پردہ بنا رہا تھا, تو کوئی تہ لگا رہا تھا, کوئی ان میں ساتھ میرے ساتھ تھا یا اللہ نہیں تھا؟ تو اللہ پوچھتا ہے الہم اللہ. پھر جب پکارنے کے لیے پکار کا وقت آتا ہے, اس وقت ان کو میرے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون, اور تمہاری اکثریت نہیں جانتی. اکثریت مشرکین کی ہے, شرک کرنے والوں کی ہے, اکثریت ان کی ہے. تم کیوں نہیں غور کرتے؟ جب یہ بنانے کا وقت میرے ساتھ نہیں تھے تو پھر میرا حق نہیں ہے کہ عبادت کے وقت بھی یہ میرے ساتھ نہ ہو. اللہ کہتا ہے اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی کسی کے ساتھ آیت امن یادیکم فی ظلمات البر والبحر, وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تجھے راہ دیتا ہے؟ یہ بحری بیڑے, یہ سمندری جہاز, یہ سارے کے سارے سمندر کے اندر اندھیروں کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک چلتے ہیں. وہ کون ہے جو سمت ستاروں کے ذریعے انہیں ملک سے دوسرے ملک پہنچاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ, کون ہے جو تمہیں سمیٹنے کے لیے, انتظام کے لیے, انسلام کے لیے, اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بارش سے پہلے ہوا اور بادل بھیج کے تمہیں متنبع کرتا ہے کہ رحمت آ رہی ہے, بارش آ رہی ہے, اپنا سمیٹ لو سامان. وہ کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا, خوشخبری بنا کے بارش کی پہلے ٹھنڈی ہوا کو کون بھیجتا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ہے تو بتائیے, اگر میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. الہم اللہ, کون ہے پھر معبود؟ جب یہ نہیں ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی یہ میرے ساتھ نہ ہوں. تعالی اللہ, یہ شرک ہے. عبادت کے اندر, دعا کے اندر غیر اللہ کو بلانا یہ شرک اکبر ہے. یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی پاک مدد, یہ تینوں جملے برابر, یہ تینوں معبود ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ مدد کیجئے تو تینوں معبود ہیں, جبکہ کلمہ اسلام میں ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا تدعو, نہ پکار اللہ کے ساتھ دوسرے. یہ کوئی معمولی جرم ملے, ہم تو کہتے ہیں یہ پیار میں, اور اب پیار میں نہیں. قال اللہ اما یشرکون, اللہ کہتا ہے میں بلند ہوں اس سے جو تم میرے شریک ٹھہراتے ہو. یہ میرے ولی ہیں, یہ میرے پیارے ہیں, یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے محبوب ہیں, میرے شریک حصے دار نہیں ہے. آپ کے علم میں ہو کہ پرسوں 8 شوال کو پرسوں یعنی بدھ والے
سرگودا شہر میں ایک جلوس نکالا، جس ہمارے مین روڈ جو ہے یہ پل کے ساتھ پریس کلب، اس کے سامنے کتبے اٹھا کے جلوس نکالا گیا۔ جلوس کیا تھا کہ بقیع کے قبرستان میں دوبارہ دربار بنائے جائے، جنت البقیع کے اندر دربار بنائے جائے، کہ وہاں قبریں موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبریں موجود ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا زین العابدین، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بھی مدینہ پاک گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے، جو وہاں گیا ہے اس نے بقیع میں دیکھا ہے قبریں کچی موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں ترکیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے دربار بنائے ہوئے تھے، پھر آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے درباروں کو صاف کیا اور عام قبریں کچی رکھی، جیسے سنت تھی، جیسے دین تھا، جیسے شریعت تھی، جیسے توحید کا عقیدہ تھا، جیسے سیدنا علی نے اپنے دور خلافت میں قائم کیا تھا، اس سنت کو زندہ کیا۔ تو جلوس نکالا گیا کہ ان قبروں کو دوبارہ دربار بنایا، کتبے اٹھا کے پورا جلوس تھا رافضیوں۔ اور عین اس وقت جب سعودیہ کے وزیر وزراء پاکستان آئے ہوئے تھے، عین اس دن، عین اس وقت یہاں ان کے وزراء موجود ہیں، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے خلاف ملک میں جلوس نکل رہا ہے کہ بقیع کے قبرستان کو دوبارہ بنا۔ ادھر تم کیوں کہتے ہو؟ ہم سے کہو لے آؤ تم قبروں کو پکا اور کھوپا بنانے کی حدیث لے آؤ، ہم تمہارے ساتھ جلوس میں شریک ہوتے، ہم بھی کتبے اٹھاتے ہیں، آپ کے سامنے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ وہاں قبریں دوبارہ دربار بنائے جائے۔ حدیث پیش کرو، دین پیش کرو، مذاکرہ کرو، گفتگو کرو، ہمارے حدیث لا کہ یہ اسلام میں ہو، اہل بیت آل رسول نے یہ کام کیا ہو، قبروں کو کپے بنا کے دربار بنا کے عرس لگائے ہوں، میلے لگائے ہوں، وہاں دربار بنائے ہوں۔ کتنی بڑی ملک کے خلاف سازش تھی، پورے ملک میں، سرگودا میں تھا تو باقی ملکوں اور شہروں میں بھی رافضی اکٹھے جلوس نکال رہے ہیں۔ ویسے تو سعودی عرب کے خلاف کر نہیں سکتے، تو یہ انداز تھا کہ انہی کے خلاف تھا۔ بقیع کے قبرستان کو، بقیع کو، جنت البقیع کو بہانہ بنا۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے، انشاءاللہ جب تک آل سعود کی وہاں حکومت ہے انشاءاللہ شرک نہیں ہوگا، اور شرک وہاں دوبارہ آنے نہیں دیا جائے۔ ایسے مٹائیں گے شرک کو جیسے سیدنا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی نے مٹایا تھا، اور ایسے مٹائیں گے جیسے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مٹایا۔ تعالی اللہ عما یشرکون۔ ہم سعودی عرب اور حرمین کے خلاف اس جلوس کو سازش سمجھ اور ملکی برادرانہ تعلقات کے اندر دراڑ سمجھتے ہیں اس جلوس کو۔ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، یہ مذہب کے نام پر، فرقہ وریت کے نام پر اور جھوٹی روایات کے نام پر جلوس نکال کے حقیقت میں دونوں ملکوں کو آپس میں لڑانے کی سازش۔ انشاءاللہ ہمارا سعودی عرب سے یہ محبت کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ، توحید کا رشتہ قیامت تک قائم رہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، لے آؤ دلیل لے آؤ۔ اللہ کہتا ہے کیا یہ نئے سرے سے مخلوق بنائی میں نے، ثُمَّ يُعِيدُ، پھر دوبارہ مرنے کے بعد اس کو مارنے کا اٹھاؤں گا میں۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے اور آسمانوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب میں دیتا ہوں، الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے ساتھ، پھر میرے ساتھ معبود بناتے ہو۔ آگے قرآن پتہ کیا گا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ،
ان کنتم صادقین، فرمائیے پیارے لڑو نہ جھگڑو نہ رولا جلوس نہ کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اپنے شرک پر دلیل لے آؤ، دلیل پیش کرو کہ یہ ہے قرآن کی آیت کہ قبروں کو پکا بناؤ، یہ ہے حدیث رسول قبروں کو پختہ بناؤ، لہذا تم نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے، لہذا ان کو دوبارہ بناؤ، ہاتھو برہانکم، دلیل لے آؤ۔ اگر دلیل نہیں ہے وَلَا تَعْجَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اے میرے پیارے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنانا۔ ایک آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، مجھے احساس ہے وقت زیادہ ہو گیا، لیکن عقیدہ توحید کی غیرت، عقیدہ توحید سے محبت بات کو ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ قرآن کی آیت کو سن لیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 213 ہے۔ اس آیت کو پلے باندھ لیں اور اس کی سختی کو اور اس کی وعید کو اپنے ذہن میں رکھ۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے معبود کو نہ پکارنا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو نہ پکارنا، اگر پکارا ہوگا کیا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پیارے اللہ کے ساتھ دوسرے کو نہ پکارنا، اگر ایسا کیا تو عذاب دو، کیا کروں گا؟ عذاب دوں گا۔ اس کو تکونا پوچھئے جا کے، ترجمہ پڑھیے جا کے، فتکونا من المعذبین، جن کو قیامت والے دن میں نے عذاب دینا ہے ان میں شامل ہو جائیں گے اگر تم نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنا لیا، دوسرے کو پکار لیا۔ فتکونا کس سے مخاطب ہے اللہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی گناہ گار نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ شرک کی غلاظت کو، شرک کے مذمت کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فتکونا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا محبوب قال کیا ہو فی العذاب الشدید، اگر تم نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارا تو میں عذاب شدید دوں گا۔ لہذا توحید پر قائم رہیے، اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، توحید پر ہی موت دے، اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت۔ اس کو مزید انشاءاللہ خطبات میں آگے کھولیں گے، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔